وہ ڈیوٹی پر جا رہے تھے. آخری بار صرف اللہ حافظ کہا تھا ان کو میں نے بس. ان کا برتھ ڈے تھا, میں ان کو سرپرائز دینا چاہتی تھی, ان کے لیے گفٹ پلان کیا تھا اور میں اس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی برتھ ڈے پارٹی کا. ان کو پتہ تھا کہ میں ان کے لیے پلان کرتی ہوں, کیونکہ پچھلے سال بھی میں نے ان کا برتھ ڈے پارٹی بنایا تھا, اینیورسری پارٹی منایا تھا. ان کو پتہ تھا کہ اس بار بھی میں نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کیا ہوگا, اس کو امید تھا. جب ڈیوٹی نہیں ہوتی ان کی, پھر بھی اگر کوئی ایمرجنسی ہوتا وہ بھاگے چلے جاتے. میں جب منع کرتی ان کو کہ مت جایا کرو تو وہ بولتے نہیں, یہ میرا فرض ہے, یہ میرا شوق ہے, یہ میرا فرض ہے, میں لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, اسی لیے میں جاتا ہوں. اور کل بھی فرض اپنا ادا کرتے کرتے وہ خود چلے گئے. جی ہماری شادی کو 1 سال 4 یا 5 مہینے 1 سال 5 مہینے ایسے ہو رہے ہیں. بہت اچھے تھے الحمدللہ, بہت اچھے تھے, میرا بہت خیال رکھتے تھے زندگی میں. کبھی یہ 1.5 سال میں کبھی انہوں نے ایک آنسو بھی میرے آنکھوں میں نہیں آنے دیا تھا. بہت اچھے تھے میرے ساتھ, میرا بہت خیال رکھتے تھے. ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں پڑھوں, میں ڈاکٹر بنوں, ان کی خواہش پوری کروں. باہر سے پڑھائی کی تھی, میٹرک وہاں پہ حاصل کیا تھا, لیکن یہاں پر انہوں نے ریلوے کالج میں مجھے ایڈمیشن دلایا تاکہ میں پڑھوں. تنخواہ بے شک کم تھا, وہ خود بولتا تھا کہ میرا تنخواہ کم ہے, لیکن میں تنخواہ کے لیے یا پیسوں کے لیے ڈیوٹی نہیں کر رہا ہوں. انسانیت کی خاطر یہ میرا فرض ہے, انسانیت کے ناطے میں یہ ڈیوٹی کر رہا ہوں. میں نہیں سوچتا تھا دوسروں کا, سوچتا تھا گھر والوں کا سوچتا تھا. ہمیں معلوم نہیں تھا, اچانک سے بھائی سلیم کو کال ہوا تھا, میرے دیور کو بھائی سلیم کو کال ہوا تھا کہ ان کا بھائی بیمار ہے ہاسپٹل میں. بس وہ بھاگے چلے گئے, اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا پوری رات. صرف اس کے بعد رشتہ دار بھی گھر میں آئے, سب نے یہی کہا کہ نہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, لیکن ان کے صرف پاؤں زخمی ہے, ان کی ٹانگ زخمی ہے, وہ ٹھیک ہے, سلامت ہے. لیکن کل صبح پتہ چلا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. یہ سے 1 گھنٹے پہلے خود میرے بھائی نے مجھے کال کی تھی, مجھ سے ایسی حال حوال کر رہے تھے, مذاق کر رہے تھے کہ میں نے کہا کچھ آپ کو بتانا تھا. میں بھی ان سے مذاق کر رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے میں بند کرتا ہوں. ہنستے ہوئے آخری ان کی جو بات تھی وہ ہنستے ہوئے کہا کہ چلو میں بعد میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے بعد مجھے ان کے محکمے کی طرف سے کال آئی. ان کے چیف والے ورکر نے کال کی کہ آپ سول ہسپتال آ جائیں, آپ کے بھائی کی طبیعت خراب ہے. جب میں یہاں سے روانہ ہو گیا, وہاں پہ سول ہسپتال میں میرے بھائی کی شہادت ہو چکی تھی. بھائی اس طرح تھا کہ وہ ہمارا بچہ تھا, دوست تھا, دوست بہت زیادہ تھا. ہر معاملہ ہوتا وہ آ کے میں آپ بتاتا, کیونکہ میرے والدہ کے بعد ہم 2 اکیلے تھے, ایک دوسرے کا آسرا تھے. وہ ہر بات آ کے مجھے بتاتا تھا, ہم لڑتے تھے, مذاق کرتے تھے, ہر معاملات میں ہم ایک دوست تھے. ہر چیز وہ آ کے ہمیں بتاتا تھا. کوئی بھی ہوتا تھا, وہ گھر کا رونق تھا. جب وہ ہوتا تھا صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم ہوتا تھا, ہم لوگ ہنسی مذاق اس کے ساتھ کرتے تھے, کیونکہ ہم ہر ساتھ ہنسی مذاق کرنے والا وہی ہوتا تھا. وہ ہر مذاق سہ لیتا تھا, اس سے مذاق کرتے جو وہ سہ لیتا تھا. ہمیشہ کہتا تھا کہ میں آپ لوگ سے زیادہ اچھا ہوں. ہم کہتے کیوں اچھے؟ کہتے میں خدمت کر رہا ہوں, میں زیادہ اچھا ہوں, میرا مقام دیکھنا, لوگ میری عزت کرتے ہیں. میں نے کہا یہ ایسے نہیں, دوست ایسے ہی کہتے ہوں گے لیکن آپ کی عزت کوئی نہیں. لیکن اس نے اپنی شہادت کے بعد ثابت کر دیا کہ وہ ہم سب سے بہت بہترین تھا. میرے بھائی کی آخری امانت ہے, اس میں اس کے کپڑے ہیں. یہ آج مجھے ملے واپس, یہ پہن کے گیا تھا یہ کپڑے. حکومت انصاف دے. آج میرا بھائی پتہ نہیں کتنے گھروں کے اس طرح دامن اجڑ رہے, کتنے بھائی شہید ہو رہے ہیں. ان کے گھر کی کیا کیا کہانی ہے. میرا گھر میں جانتا ہوں, ہمارے گھر تو بالکل تباہ ہو چکا ہے. یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ یہ بلایا جائے, یہ تو ہمیشہ یاد رہے گا ہمیں کہ وہ ہم سے بچھڑ گیا. میری والدہ بچھڑی تھی لیکن وہ الگ چیز تھی. بھائی جو بچھڑا ہے وہ ایک الگ بات ہے. جس طرح اس کا مقام تھا ہمارے ساتھ, جس طرح اس کی یادیں, وہ ختم نہیں ہوں گی. حکومت سے یہی ہے کہ حکومت انصاف کرے کہ کل کو کوئی اور اس طرح نہ ہو. کتنے معصوم ہیں, سب کو یاد کرنا چاہیے. اچھا جا کے سلیم اس طرح کریں گے, پیسے جمع کر کے ہم گھر بنائیں گے اپنا. یادیں اتنی زیادہ ہے کہ وہ بلائے نہیں جا سکتی. ہمیشہ وہ بھائیوں سے بڑھ کر رہا, ہمیشہ جب آتا تھا اس کو چھیڑتے تھے, کھانا کھانے آتا تھا اسے تنگ کرتے تھے, کھانے پہ بیٹھ کے تنگ کرتے تھے, ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے. ایسا تھا کہ ہر شام آ کے مجھے کہتا تھا میں باہر جا رہا ہوں, بات کرتا تھا. ایسا تھا کہ بھائی سے بڑھ کر اس زندگی اس نے گزاری میرے ساتھ.
1.5 سال پہلے سجایا تھا، پھر اس نے کبھی اس طرح نہیں کہا کہ ہٹائیں، اسی طرح سجا رہنے دیے. ایسا بچھڑ گیا جیسا میرا بھائیوں جیسا تھا. سمجھو ہم لوگ ہر وقت ایک ساتھ ایک جگہ پہ ڈیوٹی کرتے تھے. تقریباً 3 سال سے ہم لوگ ایک جگہ پہ تھے. اس طرح دلیر بندہ تھا کہ میں نے بولا کہ پورا اس طرح دلیر بندہ میں نے نہیں دیکھا. اس کو سمجھاتا تھا کہ بھائی اس طرح کرنا ہے، ایمرجنسی اس طرح اٹھانا ہے، اس طرح اٹھانا ہے. سب سے پہلے آگے یہ وہی تھا. سمجھو جدھر بھی ایمرجنسی ہو جاتا تھا سب سے پہلے یہ پہنچتا تھا. مطلب ٹارگیٹ کلنگ ہو گیا یا روڈ ایکسیڈنٹ کی بلاسٹ وغیرہ ہو گیا، اسی میں سب سے پہلے سب سے آگے یہی تھا. اگر جس دن مطلب اس کا آف ہو جاتا تھا گھر سے، مطلب اس طرح اطلاع مل جاتا تھا کہ کوئی ایمرجنسی آف میں بھی وہ اپنے آپ کو مطلب سول اسپتال کوئٹہ پہنچاتا تھا یا اس کاٹ والی جگہ نزدیک تھا اسے کسی دوست کے ساتھ ادھر ہی پہنچ جاتا تھا. بس لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیتا. پہلا بلاسٹ ہوا تھا اسی طرح، اس کے زخمیوں کو شفٹ کرنے کے لیے گئے تھے. زخمیوں کو شفٹ بھی کیا تھا. اس کے بعد جو ہے بعد میں کچھ پتہ بھی نہیں چلا. مجھے کال ہو گیا کہ اللہ بھائی آپ کو پہنچنا ہے کہ بھائی فلانا جگہ پہ بلاسٹ ہوا ہے، آپ پہنچو. میں جب وہاں پہ گیا دیکھا، سامنے دیکھا شہید پڑا ہوا ہے. بس میں نے اٹھا کے اپنا گاڑی میں لے کر آیا. اس کو بہت کمی اس کی محسوس ہوتی ہے ہمیں. بس اللہ پاک اس کے باپ کو اور کے گھر والے کو صبر دے.